یہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑے کرم نوازی ہے رب العالمین کی کہ اس نے ہمیں، ہم تمام بھائیوں کو، ہم تمام اساتذہ کرام کو یہ ہمت عطا فرمائی کہ ہم نے درجہ متوسطہ سے لے کر اور درجہ عالمیہ ڈبل ایم اے تک، اس میں درجہ ثانویہ میٹرک، درجہ ثانویہ خاصہ، ایف اے، عالیہ، بی اے، اسی طرح عالمیہ، یہ خاص طور پہ آپ نے بڑی بہترین انداز میں ممتاز شرف دیے دوستوں نے، آپ وہ ایم فل کر رہے ہیں، تو یہ وہ جامعہ ہے کہ جس میں الحمدللہ ابھی آپ نے سنا حضرت علامہ استاد الاساتذہ حضرت سید ضیاء الحق شاہ صاحب نے کس انداز سے 1960 میں آپ پڑھا کرتے تھے اور کیسے محبت کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سب کا فیضان ہے، یہ آپ کے اور میرے مرشد کریم کی برکات ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے بڑا فیضان عطا فرمایا۔ یہ سارا جو گلستان محمدی جمع ہوا ہے رب کا بڑا فضل ہے دوستوں، اس کی کرم نوازی ہے کہ جامعہ غوثیہ اسلام 1952 سے پہلے کا چل رہا ہے، اور جو بھی ساتھی تقریباً بزرگ ہو یا سفید کو، جیسے کہ حضرت صاحب ذکر فرمان کے حضرت بابا جی خادم حسین کا رحمت اللہ علیہ بڑی شان والے بندے ہیں، لیکن ان کے استاد حضرت شیخ الحدیث قبلہ حافظ شیخ الحدیث عبدالستار سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس وقت موجود ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ ہیں، اور آپ بھی استادوں کے شاگرد ہیں۔ خود لکھ کے مجھے بتایا ہے جب آپ کا چہرم تھا، آپ نے لکھ کے بتایا کہ الحمدللہ میں بھی استادوں سے بالمشافہ پڑھا ہوں۔ تو سمجھو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ سعادت بزور بازو میں، یہ بازو سے نہیں ملتی، یہ اتنے حفاظ کا فارغ ہونا، اتنے علماء کا فارغ ہونا، یہ رب کا فضل و کرم ہے۔ سنگی بیٹھ جاؤ، مختصر سے انداز میں حضرت علامہ چند باتیں بیان فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ میرے سارے ساتھی میرے معاونین ہیں، ناظم الدین ناظم صاحب کا بیٹا، یہ سارے حافظان سب میرے بچے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بڑے بھائی صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے، تو ہم تو آج آپ کے میزبان ہیں، تو جو مقرر رات ہم نے آپ کے سامنے جو مہمان ہوتے ہیں اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، تو ہم تو آپ کے میزبان ہیں، لیکن مختصر سا میں عرض کروں کہ اس جامعہ کی ایک یہ بھی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس جامعہ میں جس شخصیت نے اپنی زندگی گزاری وہ ایسا مرد کلندر تھا، وہ شخص حقیقی معنوں میں عرض کروں کہ وہ ایسا درویش انسان تھا، وہ ایسا متوکل انسان تھا کہ وہ کبھی بھی اس نے کسی بڑی شخصیت کی جو دنیا دار آدمی ہو اس کا کبھی اس بیس پہ احترام نہیں کیا کہ میں اس کو جناب تھوڑا سا اس کی چاپلوسی کروں اور یہ جامعہ کے لیے کچھ جناب یہاں پہ وہ خرچ کرے یا جامعہ کے ساتھ وہ اپنا تعلق بنائے، کبھی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ ہمیں تو ہمارے جو بزرگوں کے شاگرد ہیں نا بڑے بڑے، انہوں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ کئی ایسے لوگ یہاں پہ تھے جو اس وقت ڈیپو ہوتے تھے نا چینی کے، بڑے چھوٹے چھوٹے، وہ 5-5 کلو دیتے تھے ڈیپو میں، چینی آٹا جو بھی تھا، تو وہ ایک بندہ پوری بوری لا کر چینی کے دیتا تھا وہ جامعہ میں۔ تو اس نے ایک بچہ ابا جی کے پاس اندر آیا، سلام اس نے کیا تو وہ چلا گیا، تو وہ پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہیں بات ایسی کر دی کہ آپ کے یہ بچے کیسے ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں ہے، دیکھیں سلام نہیں کیا، ابا جی سمجھ گئے کہ
تو والد گرامی اس مرد کلندر نے جب یہ دیکھا نا کہ اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ احسان سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا باہر نے کہا کیا سنگیا یہ بوریاں آپ نے کو رکھا کا یہ جامعہ غوثی جڑیاں نالیاں سنگیا یہ بھی سونے دیا وگنیاں پیانے یہ نالیاں بھی سونے دیا وگنیاں پیانے تھے کوئی پرواہ نہیں سنگیا اس چیز نہیں اور پوری زندگی سنگیا درویشانوں نے گزاری اور انہوں اپنے طالب علمہ بھی ایک سب قیدت سنیا نا کسا مولانا شہادین صاحب کو آج ایسا من سنگیا اس وقت توکل علی اللہ کا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ جو مجھ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ عالم دین ہیں اب یہاں پہ ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں عالم دین کی اب عالم دین یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتابیں پڑھ لی اور آج میں طلباء کو بھی اس میں خطاب کر رہا ہوں آپ کو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے ڈگری لے لی آپ عالم دین بن گئے آپ حفاظ بن گئے بلکہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ عالم دین وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اب جو بندہ اللہ سے خوف رکھنے والا ہے اصل عالم وہ ہے جو اللہ سے خوف نہیں رکھتا دنیا نے پیچھے پیچھے نسلا ہو تو دنیا اس سے کیا دلیل کرنی توکل صرف میرے رب سے کرو بس یعنی میرے رب کے ساتھ کچھ وہی سب کچھ مالک وہی ہے وہ الگ بات ہے کہ جو جامعات کے ساتھ کسی بھی ادارے ویلفیئر نرسنگیا تعلق رکھنا وہ اپنی ذات واسطے کرنا وہ کدے چیز احسان کسی اس محتمم نے کو لا کے گل نہ کرے کہ جی میں بڑا احسان دوں کیا احسان کر رہا تو تین جتنا ہی مال میرے رب ہے اللہ ہمانا مما رزقناکم پورے قرآن میں کہیں ایسا لفظ موجود نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے یہ بات کیا کہ تو اپنا رزق میری راہ خرچ کر پورے قرآن میں اللہ فرمانا جو ہم نے آپ کو رزق دیا تو وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرو تیرا تو ہے ہی کچھ بھی تیرے کول کے بلاوے تمہارے پاس کیا ہے تمہارا دیا ہوا مال میرے رب نہ سنگیا اگر کوئی اللہ نے راہ سے خرچ کرنا تو وہ اللہ نے دیتا مال ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اگر تو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے تو تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو میں نے اس کام سے منتخب فرمایا ہاں اور اگر تو نہ جیسے میرے رب نے